اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ محترم سامعین، واقعۃ عاشورہ کے سلسلے میں مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ عاشورہ کے مسائل، عاشورہ کے بارے میں جو تحریفات پیش آئی ہیں، آج کل ہمارے ممبروں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اسی طرح ممبروں سے ہٹ کر عزاداریوں میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں، کیا یہ عاشورہ کی روح سے مخالفت رکھتی ہیں؟ جو غلو عزاداری میں کی جاتی ہیں، جو تحریفات عزاداری میں کیے جا رہے ہیں، ان کا حقیقت عاشورہ سے کیا ارتباط ہے؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا ان مجالس میں ان موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک سوال جو ہمارے ہاں اکثر پیش آتا ہے وہ مومنین کے ذہنوں میں یہ ہے کہ عزاداری کے مختلف پہلو اگر ہم دیکھیں، مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے انداز میں عزاداری کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایران میں دیکھیے آپ، عراق میں دیکھیے، پاکستان میں بھی آپ دیکھیے، ہر جگہوں پر مختلف انداز میں عزاداری منائی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج میں چاہتا ہوں اسی مناسبت سے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ دیکھیے، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ عزاداری کے دو پہلو ہیں۔ عزاداری میں جو تحریف کیے جاتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو عزاداری کے مطالب میں، عزاداری کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں تحریف کی جاتی ہے، اور دوسری تحریف اس کے شکل اور اس کے صورت میں جو ہے انجام دی جاتی ہے۔ تو ایک نکتہ آپ یاد رکھیے کہ پاکستان میں عام طور پر ہم دو قسم کے فرہنگ سے ہمارا سامنا ہے۔ ایک فرہنگ اور کلچر وہ کلچر ہے جس کو آپ سندھ اور پنجاب کا کلچر کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا کلچر وہ کلچر ہے کہ جسے آپ شمالی علاقوں کا، پہاڑی علاقوں کا کلچر کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ گلگت بلتستان ہے، صوبہ سرحد ہے، کوئٹہ ہے۔ یہاں عزاداری کا جو فرہنگ ہے، جو کلچر ہے، اور سندھ و پنجاب کے جو کلچر ہے، اس میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم عزاداری کے مسائل میں کہیں، بلکہ بہت سارے ہمارے دینی مراسم جو ہیں ان میں بھی ان دو علاقوں میں تفاوت دیکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے شب برات کے جو تمام مسلمان اسے مناتے ہیں، اب آپ دیکھیے سندھ و پنجاب کے میدانی علاقوں میں شب برات کی صورتحال دیکھیے، اور گلگت و بلتستان صوبہ سرحد میں آپ دیکھیے، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں آپ دیکھیے، وہاں پر دوسرے انداز میں منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو مراسم ہیں وہ عوام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، عوام کی جو ذہنیتیں ہوتی ہیں، عوام کی جو طرز فکر ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اب ایک مثال آپ دیکھیے ذوالجناح کی مثال، کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ذوالجناح کے بارے میں جو تقدس پایا جاتا ہے، ذوالجناح کا جو احترام پاکستان میں پایا جاتا ہے، ویسا احترام ہم ایران میں یا عراق میں نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا تفاوت پایا جاتا ہے؟ یا تعزیے آپ دیکھیے، ایران میں آپ دیکھیے تعزیے اور قسم کے ہوتے ہیں، پاکستان میں اور قسم کے ہوتے ہیں۔ سندھ اور پنجاب میں جو تعزیے بنائے جاتے ہیں ان کی مثال آپ دیکھیے، اسی طرح کوئٹہ میں، صوبہ سرحد میں، گلگت بلتستان میں آپ دیکھیے فرق ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان در حقیقت دو علاقائی طور پر دو مختلف فرہنگ پر مشتمل ہے۔ ایک بر صغیر کا کلچر اور فرہنگ ہے، اور ایک سینٹرل ایشیائی فرہنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو بر صغیر کا کلچر ہے، میں زیادہ جزیات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ تفاوت، یہ فرق جو ہے بنیادی طور پر ہم دیکھتے آئے ہیں، اور نہ فقط مذہب تشیع میں بلکہ اکثر مذاہب میں آپ دیکھیے کہ علاقے کا اثر جو ہے انسان مذہب میں بھی پاتا ہے، انسان مذہب کے مراسمات میں بھی پاتا ہے۔ اب ایک مثال جیسے آپ کی خدمت میں نے بیان کی، شب برات کی مثال آپ دیکھیے، یا قربانی کی آپ مثال دیکھیے۔
عید الاضحیٰ کی قربانی جیسا سندھ میں مخصوصاً اردو اسپیکنگ والے انجام دیتے ہیں، جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اتنی شدت ان میں پائی جاتی ہے حتیٰ کہ لوگ قرضہ کر کے قربانی انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہی کلچر، یہی فرہنگ آپ دیکھیے پاکستان میں، کوئٹہ میں آپ دیکھیے، پشاور میں، بڑے شہروں کے علاوہ آپ چھوٹے شہروں میں دیکھیے، گلگت بلتستان میں آپ دیکھیے، صرف وہی لوگ انجام دیتے ہیں کہ جو حاجی ہوتے ہیں یا جو صاحب ثروت، صاحب متمول ہوتے ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ لیکن سندھ میں آپ دیکھیے، خصوصاً اردو اسپیکنگ والوں میں جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہاں پر حتیٰ کہ لوگ قرضے کر کے، چندے کر کے جو ہے اس کو انجام دیتے ہیں اور اپنا ایک اہم وظیفہ سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اردو اسپیکنگ والے اکثر انڈیا سے آئے ہیں، جہاں پر ہندوؤں کے ساتھ ان کا رہنا سہنا رہا ہے، تو کئی صدیوں سے، کئی نسلوں سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات رہی ہے کہ اسلام کا ظاہری جو نمو ہے، جو ظاہری اثر ہم نے دیکھنا چاہیں تو وہ ایک اسی چیز میں دیکھتے ہیں کہ ایک قربانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر مسلمان ہو تو قربانی کیوں نہیں کرتے ہو تم؟ کیونکہ ہندو مذہب میں، ہندو عقیدے میں جو ہے جانور کا جو احترام پایا جاتا ہے، گائے کا، دوسرے جانوروں کا، تو مسلمان اپنی اسلامیت کو دکھلانے کے لیے، اپنے مسلمان مذہب پر اپنے آپ کو ثابت دکھلانے کے لیے قربانی کی کوشش انجام دیتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ بہت سارے عقائد ہم دیکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے ساتھ رہنے سے بہت سارے مراسم خود بخود ایجاد ہو جاتے ہیں۔ اب شب برات کی آپ مثال دیکھیے کہ پاکستان کے علاوہ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ کو شب برات جیسے پاکستان میں منایا جاتا ہے، کہیں اور منایا نہیں جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ برات عن المشرکین ہے، اور مشرکین کا بہترین اور کامل ترین مصداق ہندو مذہب ہے۔ تو صدیوں سے مسلمان شب برات اس لیے مناتے آئے ہیں تاکہ اپنی نسلوں کو یہ بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم مشرکین سے برات کا اظہار کرتے ہیں شب برات کو۔ اسی وجہ سے پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے شب برات منائی جاتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے ہم دینی مراسم ہم دیکھتے ہیں، دینی رسومات ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقائی ماحول کا اثر ان پر ہم پاتے ہیں۔ ذوالجناح کی مثال آپ دیکھیے، چونکہ ہندو مذہب میں گائے کا جو احترام ہے، جو گائے کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے، وہ اسی چیز کو مسلمانوں نے ذوالجناح کے اندر بھی اس کو لایا ہے کسی حد تک۔ اس لیے کہ جو احترام ذوالجناح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اگر پاکستان میں ہم اس کو پاتے ہیں، البتہ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بری چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے یہ، لیکن بہت سارے علاقوں میں اس ذوالجناح کو اس حد تک آگے لے جاتے ہیں جس حد تک ہندو مذہب میں گائے کا جو مقام ہے، گائے کا جو عقیدہ ہے، اس حد تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو عزاداری میں ہم جو مختلف رسومات دیکھتے ہیں، یا آگ پر آپ ماتم دیکھیے، انڈیا میں، پاکستان میں لوگ مناتے ہیں، جبکہ ایران میں آپ دیکھیے، عراق میں آپ دیکھیے، دوسرے شیعہ کنٹریز میں آپ دیکھیے، آذربائیجان میں آپ دیکھیے، بحرین میں آپ دیکھیے، لبنان میں آپ دیکھیے، مختلف شیعہ کنٹریز، شیعہ علاقوں میں آپ دیکھیے، وہاں آپ کو بالکل یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ جبکہ ہم پاکستان میں عزاداری کے مراسم میں اس چیز کو ہم پاتے ہیں، لوگ آگ پر ماتم کرتے ہیں، ذوالجناح کا احترام، تعزیوں کا جو جلوس نکلتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ہمارے شیعہ مذاہب کے جو ملک ہیں، وہاں پر یہ چیزیں بالکل نہیں پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ہمسائے ممالک میں، افغانستان میں آپ دیکھیے، دوسرے جو نزدیک ممالک ہیں، جو کلچر کے لحاظ سے پاکستان سے نزدیک بھی ہوتے ہیں، تب بھی ہم وہاں یہ چیزیں نہیں پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری کے مراسم دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ مراسم ہے جو ممبر پہ بیان کیے جاتے ہیں، جو سارا کام جو عزاداری کے اور جو مطالب بیان ہوتے ہیں وہ ممبر پہ ہوتے ہیں، اور ایک ممبر کے علاوہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دو قسمت پہ تقسیم کریں، ایک وہ کام ہے جو علماء کے حوالے ہے، جو ممبر پر ہے، اور دوسرا کام جو عوام کے حوالے ہے۔ اور یہ اس میں عیب نہیں ہے، عزاداری کی خوبی یہ ہے کہ علماء کے ساتھ ساتھ عوام اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرق پائے جاتے ہیں، یہ جو اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ علاقائی سطح پر لوگوں کی سوچ، لوگوں کا طرز فکر، لوگوں کی اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنے کا جو اثر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ چیزیں فرق پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے آتے ہیں کہ پاکستان میں جو ذوالجناح کا تصور ہے، جو جلوس اور ماتم کا جو تصور ہے، اس میں ہم اتنا فرق پاتے ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں میں ہم اختلاف بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مراسم ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی علاقائی تاثرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور انہی تاثرات کی وجہ سے لوگ اس کو مناتے ہیں۔ اور چونکہ اصل ہدف ہمارا جو ہے عزاداری میں امام کے اس غم کو، امام کے اس قربانی کی یاد کرنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو جس انداز میں بھی بیان کیا جائے مناسب ہے۔
ہم یہاں پر منع نہیں کر سکتے کہ نہیں آگ پر ماتم درست نہیں ہے، یا ذوالجلال کا احترام درست نہیں ہے، یا مثلا تعزیہ نکالنا صحیح نہیں ہے، ہرگز ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انسان کا عقیدہ امام کے بارے میں، انسان کا جو اظہار کرنا ہوتا ہے اپنا امام سے، ارادت ہے انسان کا، احترام جو امام کے ساتھ اپنا عقیدے کا جو اظہار کرنا ہوتا ہے وہ کسی بھی انداز میں انسان بیان کر سکتا ہے، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی مشکل مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جب ہم عزاداری کے ان رسومات میں غلو کی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں پر ہم ذوالجناح کے احترام کو اس حد تک اوپر لے جاتے ہیں کہ بعض ایسے کام ہم انجام دیتے ہیں ذوالجناح کے بارے میں کہ جس کو میں یہاں بیان تک نہیں کر سکتا ہوں، کہ جیسے کہ ہندو مذہب میں جو احترام گائے کے بارے میں اس ذوالجلال کے بارے میں لوگ انجام دیتے ہیں، یہ غلو جو ہے مناسب نہیں ہے۔ ذوالجلال کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو اس سے بالاتر مقام پر لے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ عزاداری میں جو انسان عزاداری کے جو ایسے رسومات ہمارے یہاں کے جس میں انسان اپنے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ تکلیف دینا جو ہے اس حد تک کہ انسان کے لیے باعث مصیبت بنے، انسان کے لیے باعث درد و ستم بنے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ عزاداری کے بعض ایسے مراسم کہ جس میں ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ جس میں انسان بہت بعض ایسے کام انجام دیتے ہیں کہ جو شریعت کے منافی ہے، ایسے کام انجام دینا کہ جس سے امام راضی نہ ہو، تو ایسے کاموں کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اگر جہاں پر آذان کی آواز بلند ہو رہی ہو، نماز کی اہمیت ہو اور نماز کا وقت موجود ہو اور انسان عزاداری چھوڑ کر نماز پڑھے، یہ بہت بہترین کام ہے، لیکن آپ نماز کو چھوڑ کر عزاداری میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے، تو پھر یہ عزاداری میں غلو ہے۔ یہ در حقیقت عزاداری کے مقام کو نماز سے بالاتر لے جانا ہے کہ جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عزاداری کے مراسم میں بعض ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں کہ جو شریعت کے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر پنجاب میں بعض ایسے جلوس ہے کہ جہاں پر خواتین ننگے سر جلوس میں آتے ہیں، اپنے آپ کو اسیران کربلا کی صورت میں وہ منظر کشی کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ عاشور کے بعد جو ان کاروان والوں کو اسیران کو جو بازاروں میں پھرائے گئے تو وہ ننگے سر پھرائے گئے، تو بے حجابی کی حالت میں ننگے سر ان کا بازاروں میں آنا یہ شریعت کے منافی عمل ہے۔ یہ اگرچہ بیویوں کے ساتھ یہ عمل سلوک کیا گیا، لیکن بیوی ہرگز راضی نہیں تھے ان کاموں پر، انہیں مجبور کیا گیا، تو لہٰذا عزاداری کا یہ مقصد نہیں کہ ہم وہی کام انجام دیں جو یزید انجام دے رہا ہے۔ عزاداری کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کام ہم انجام دیں جو یزیدیت والے انجام دے رہے ہیں۔ اصل ہمارا مقصد عزاداری سے امام کے اس امر کو باقی رکھنا ہے، امام کے اس عمل کو، امام کا جو ہدف تھا اس کو ہم باقی رکھیں، اور یہی عزاداری کا اصل مقصد ہے۔ عزاداری میں اگر ہم گریہ کرتے ہیں، اس عزاداری میں ہم اگر سینہ زنی اور ماتم کرتے ہیں، تو اس میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم عزاداری کے جو ہدف تھا امام کا جو مقصد تھا عزاداری کے بارے میں، ہم اس کو احیا کریں، اس کو باقی رکھیں، اس کو زندہ رکھیں، اور اسی مقصد کی خاطر عزاداری میں جو فضیلت ہے، عزاداری کو ثواب بیان کیا گیا ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ عزاداری سے اسلام باقی ہے۔ اسلام باقی ہے عزاداری کی وجہ سے، اگر عزاداری نہ ہو اسلام بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن کون سی عزاداری؟ وہ عزاداری کی جس میں روح اسلام ختم ہو جائے، جس عزاداری کا مقصد صرف ظاہری عمل ہو، صرف یہی عزاداری مراد ہے؟ کیا عزاداری کے مقصد صرف یہی ہے کہ ہم امام کے لیے گریہ کرتے رہیں؟ امام نے قربانیاں صرف اس لیے دی کہ ہم امام کی شہادت کے بعد 1400 سال سے صرف روتے رہیں، گریہ کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں؟ یا نہیں، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام کے امر کو قائم رکھیں، امام کا جو ہدف اور مقصد تھا ہم اس کو باقی رکھیں۔ ہاں عزیزان محترم، امام کا مقصد صرف یہ نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے بہت سارے ذاکرین اور بہت سارے عوام کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ امام حسین نے قربانیاں اس لیے دی کہ ہم اس کی عزاداری منائیں، امام حسین نے قربانیاں اس لیے دی کہ امام قربانیاں دیں اور ہم امام کے بعد امام کے لیے گریہ کرتے رہیں، امام کی شہادت کے بعد امام کے لیے ماتم اور سینہ زنی کرتے رہیں۔ امام نے اس مقصد کی خاطر قربانی نہیں دی۔ امام کی عزاداری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس لیے امام کی عزاداری منائیں چونکہ امام نے قربانی اس لیے دی کہ ہم عزاداری مناتے رہیں۔ عزاداری کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم امام کے ہدف کو قائم رکھیں۔ عزیزان محترم، عزاداری اس لیے ہے کہ ہم امام کے اس مشن کو، امام کے اس کام کو کہ جو شہادت امام حسین کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا سے شروع کیا، ہم اس کو باقی رکھیں۔ انشاءاللہ عزاداری کا جو فوائد ہیں، عزاداری کے جو مقصود ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کرتا رہوں گا۔
لیکن آج صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مراسمات میں عزاداری کے سلسلے میں جو مشکلات پائی جاتی ہیں، جو اختلافات اور جو تفاوت پائے جاتے ہیں، اس سلسلے میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا بیان کرنا چاہوں گا کہ جو عزاداری جو کام ہم انجام دیتے ہیں، اگر وہ کام شریعت کے منافی ہو، اس سے نہ فقط خدا راضی نہیں بلکہ خود امام حسین بھی راضی نہیں ہے۔ عزاداری آپ منائیں، لیکن اس حد سے جو شریعت نے معین کی اس سے آپ آگے نہ بڑھیں، جو حد معین کی گئی اس سے آپ آگے مت جائیں۔ اگر عزاداری میں اپنے بدن کو ضربت دینا، اپنے بدن کو نقصان دینا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عزاداری کی روح ہے، یہ اصل مقصد ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے قرآن مجید میں خداوند متعال اور ائمہ معصومین روایات میں بیان فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ نقصان دینا اپنے آپ کو اور کسی دوسرے کو نقصان دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ تو لہٰذا عزاداری کو ہم نے اس سمت لے گئے ہیں۔ متاسفانہ افسوس کی بات یہ کہ ہم عزاداری کو آج اس سمت لے گئے ہیں کہ جس سمت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ چکا ہے مکمل۔ عزاداری اگرچہ دشمنوں نے بہت کوشش کی کہ عزاداری کو روکیں اور آج بھی اسی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن جب دشمن اس کام میں ناکام ہوئے تو اب دشمن یہ کام کر رہا ہے کہ عزاداری میں ہی تحریف ڈال رہے ہیں، عزاداری کا جو اصل مقصد ہے اس سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری کو ہم لوگوں سے ختم نہیں کر سک رہے ہیں، تو اب آ کے انہوں نے کیا کیا، عزاداری میں تحریف لا رہے ہیں، عزاداری میں لوگوں کو صرف ظاہری عزاداری دکھلا رہے ہیں، یعنی تم صرف غم مناتے رہو، تم صرف گریہ کرتے رہو۔ یہ کام تو یزید چاہتا یہی تھا کہ لوگ امام کے غم کو، امام کے درد، امام کے تکلیف کو دیکھیں، امام کا جو مقصد تھا اس کو نہ دیکھیں۔ اسی لیے دربار میں آپ دیکھیے یزید نے یہی کہا کہ دیکھو حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے یہی اس نے کہا کہ دیکھو خدا نے کیسے تمہارے خاندان کو تباہ و برباد کیا، یعنی وہ مظلومیت، وہ جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے، یزید اسی کو اظہار کر رہا ہے۔ جبکہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے سوائے جمال کے، سوائے حسن اور خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ کون سا حسن و خوبی؟ حسن و خوبی یعنی وہ مقصد جس کے خاطر امام نے قیام کیا۔ تو عزاداران مظلوم کربلا یاد رکھیے، اگر عزاداری کا مقصد صرف رونا اور گریہ کرنا ہے، عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ یکم محرم سے ہم کالے کپڑے پہنیں اور جلوسوں میں، مجلسوں میں شرکت کریں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں جا کے رہیں، نہ ہمارا عمل میں اصلاح ہو، نہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں استحکام پیدا ہو، تو پھر جان لیجئے اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ روح عزاداری سے فاصلے پر ہیں، آپ روح عزاداری تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں۔ عزاداری کا مقصد اسلام کی احیا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جو مقصد تھا، امام زمانہ علیہ السلام کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو امام حسین نے آج سے 1400 سال پہلے 61 ہجری میں اسی قیام کو جو امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ جب ظہور فرمائیں گے، اس مقصد کو امام جب اس ہدف کو جو امام لانا چاہتے ہیں، اسی مقصد کو امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں لانا چاہتے تھے۔ آج جو آپ مجلس سے اٹھ کر جا رہے ہیں، دیکھیے آپ کے اندر وہ جذبہ ولولہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو کربلا والوں میں تھا کہ اگر کل ہمارے امام ہم سے نصرت کی طلب کریں گے، جب امام ہم سے کہیں گے کہ حل من ناصر ینصرنی، کیا ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہوں گے؟ ہماری وہ مائیں بہنیں جو مجلس اعظام میں جاتی ہیں، جو مصائب اہل بیت سنتے ہیں، ان مصائب کو سننے کے بعد کیا ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کل ہم اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کریں گے جس طرح کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے لیے اون و محمد کو تیار کیا، جس طرح فروہ نے اپنے بچے کو تیار کیا، جس طرح لیلا نے اپنے بیٹے کو تیار کیا؟ کیا آج کی عورتیں اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ مصائب سننے کے بعد ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو امام زمانہ کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے ایسے تیار کریں جس طرح کربلا میں موجود خواتین نے اپنے بچوں کو تیار کیا؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس شہادتوں کے واقعات کو سننے کے بعد، ان مصائب کو سننے کے بعد کیا ہمارے اندر وہ تبدیلی پیدا ہوتی یا نہیں؟ اگر ہم صرف مصائب سنیں اور گریہ کر کے واپس آ جائیں، ماتم کر کے، اور مجلس ختم ہونے کے بعد سیدھا اپنے گھر واپس آئیں اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، تو پھر جان لیجئے کہ عزاداری کا جو اصل مقصد آپ اس سے دور رہتے ہیں۔ جو امام چاہتے ہیں وہ یہی ہے، عزاداری صرف گریہ کرنا نہیں ہے، بلکہ گریہ کے ساتھ ساتھ، عزاداری کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اس جذبے کو بیدار رکھنا ہے کہ جو کربلا والوں میں جو جذبہ موجود تھا، ہم بھی اگر آج اپنے عزاداریوں میں اسی جذبے کو باقی رکھیں، اسی جذبے کو احیا کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان اپنے وقت کے امام کے نصرت کے لیے تیار ہو جائیں۔
اگر آج ہم مجلس اعضاء میں شرکت کرنے کے بعد دنیا ہمارے سامنے ختم ہو جائے، دنیا کی حیثیت ختم ہو جائے، جب ہم دیکھیں کہ کربلا میں امام سے لڑنے والے وہ ایسے لوگ تھے جو امام کے مقام سے آشنا تھے، جو امام کی فضیلت سے آگاہی رکھتے تھے، لیکن چند سکوں کی خاطر جنہوں نے اپنے دین اور ایمان کو بیچا، کیا آج ہم مجلس اعضاء میں شرکت کرنے کے بعد اپنے امام کی نصرت کے لیے کیا ہمارے اندر وہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا کی حیثیت کو اپنے اندر اپنے لیے معمولی سمجھیں؟ کیا ہمارے ایمان میں اتنا استحکام پیدا ہو سکتا ہے کہ مجلس سننے کے بعد جس طرح کربلا والوں نے اب روز عاشور سے صبح عاشور سے شہادت تک اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کی، اپنے دوستوں کی لاشوں کو قربان ہوتے دیکھا، تب بھی گھبرائے نہیں، پاؤں میں ہاتھوں میں کپ کپاہٹ طاری نہیں ہوئی، لرزہ طاری نہیں ہوا؟ کیا آج مجالس میں شرکت کرنے کے بعد ہمارے اندر بھی ایسا عقیدہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کل اگر ہمارے اپنے امام، اپنے زمانے کے امام سے اگر ہم سے نصرت مانگے اور مشکلات ہمارے سامنے پیش آ جائیں تو کیا ہم کربلا والوں کی طرح تیار ہو سکتے ہیں؟ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداری کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نسل در نسل اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو امام کے ظہور کے لیے تیار رکھیں۔ آج جو واقعہ 61 ہجری میں ہوا، کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو وہی حکومت جو امام زمان لانا چاہتے ہیں، امام حسین لانا چاہتے تھے۔ امام حسین کا مقصد صرف قربان ہونا نہیں تھا، امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ قربان ہو جاؤں اور میرے بعد 1400 سال بعد آنے والے لوگ مجھ پر گریہ وزاری کرتے رہیں۔ امام کا مقصد حکومت اسلامی کا قیام تھا۔ انشاءاللہ کل کے تقریر میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ ہمارے بہت سارے مطالب جو ممبروں پر بیان کیے جاتے ہیں اس میں بہت ساری جگہوں پر تعریفات پائی جاتی ہیں۔ مقصد حسینی کیا تھا قیام سے؟ آیا صرف شہادت تھا یا نہیں؟ مقصد حسینی قیام میں حکومت اسلامی تھا، جیسا کہ امام زمانہ کا مقصد ہے، جیسا کہ امام زمانہ کا ہدف ہے۔ اگر کوفہ والے امام کا ساتھ دیتے، اگر کربلا میں یزیدیت کی فوج امام کے سامنے نہ آتی اور امام کوفہ پہنچتے اور حکومت قائم کرتے، امام کوفہ جا رہے ہیں، ہمارا آخری امام بھی کہاں جائیں گے؟ کوفہ جائیں گے، کوفہ میں آپ کی حکومت ہوگی، کوفہ آپ کا دارالخلافہ ہوگا۔ انشاءاللہ کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت مطالب بیان کروں گا۔ آج تک جو مطالب، آج کے جو اس پروگرام میں جو مطالب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، وہیں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں ہم تمام مومنین کو حقیقی معنوں میں امام زمان علیہ السلام کی سپاہی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کی رضایت، امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی ہم تمام مومنین کے لیے شامل حال ہو۔ اسی دعا کے ساتھ آپ تمام مومنین سے اجازت مانگتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔